بسم اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شروع کرتا ہوں اس رب کے نام سے جو تمام عالموں کا خالق ہے۔ شروع کرتا ہوں اس رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے۔ شروع کرتا ہوں اس رب کے نام سے جس نے انسان کو تعلیم دی قلم کے ذریعے سے۔ شروع کرتا ہوں اس رب کے نام سے جس کو اگر محسوس کیا جائے تو قرب رگ جاں بھی ہے اور وسعت کونین بھی۔ شروع کرتا ہوں اس رب کے نام سے کہ جس کا مکان شعور امکان کے باہر ہے۔ لاکھوں درود و سلام اس نور مجسم پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ لاکھوں درود و سلام اس نور مجسم پر کہ کہکشاں جس کے قدموں کی دھول ہے۔ لاکھوں درود و سلام اس نور مجسم پر جو امی لقب بھی ہے اور علم کا شہر بھی۔ لاکھوں درود و سلام اس نور مجسم پر کہ جس کو لباس بشر پہنایا گیا تو بشر کو اشرف المخلوقات کا درجہ ملا۔ حاضرین اکرام، شہر کڑپا کو یہ فخر حاصل رہا ہے کہ صدیوں سے یہ شہر علماء کا، صوفیہ کا، ادبا کا، مفکرین کا، شاعر کا، شاعروں کا اور نثاروں کا گڑھ رہا ہے۔ کئی صوفیہ اکرام نے یہاں سے ایسی تخلیقات کی جو اردو ادب کی دنیا اردو ادب میں ایک حصہ بن کر رہ گئے۔ شہر کڑپا کو یہ فخر حاصل ہے کہ اردو زبان کی ترقی کے لیے اس شہر نے ہمیشہ اردو زبان کی ترقی کا علمبردار کا رول ادا کیا ہے۔ حضرات اکرام، سامعین اکرام، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حیدرآباد ایک ایسا شہر جس کی ادبی فضا کو ہم نے خون سے سینچا تھا، وہ شہر ہم سے جدا ہو گیا۔ وہ شہر ہم سے جدا ہو گیا، لیکن ہم نے علاقائی تعصب کو دور رکھا۔ جب علاقۂ سیما آندھرا والوں نے اردو کی زبان و ادب کی ترقی کا بیڑا اٹھاتے گئے، علاقائی تعصب ان کے آڑے آتا رہا، لیکن ہمارے علاقے کے لوگوں نے ان رکاوٹوں کو، جتنی بھی رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں، ان رکاوٹوں کو پھلانگتے رہے۔ جتنی بھی ہماری شاہراہوں کو پگڈنڈیوں پر تبدیل کیا گیا تھا، ان پگڈنڈیوں پر چلتے رہے، لیکن ہم اپنی منازل کی طرف رواں دواں رہے۔ ہمیشہ ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ ہنوز دلی دور است، ہمیں ہمیشہ دلی دور ہی محسوس ہوتا رہا ہے، لیکن حیدرآباد کو ہم نے ادب کا مسکن بنا لیا۔ حیدرآباد کو ہم نے اپنا شہر سمجھا۔ حیدرآباد کی ترقی و ترویج کے لیے حیدرآباد کو گڑھ بنا کر ہم نے زبان کی ترقی کی، لیکن یہ شہر ہم سے چھینا گیا۔ لیکن ہم نے یہ کوشش کی، آج یہ کنونشن یا مشاعرہ جو بھی آپ سمجھیے، اس کو یہاں پر انعقاد کرنے کا ہمارا ایک ہی منشا رہا ہے کہ یہ ایک شہر جو ہم سے چھوٹ گیا تھا، ہم اس شہر کو اپنا ادبی مسکن بنائیں۔ حضرات اکرام، ہم پر یہ الزام رہا ہے کہ ہم ہر چھوٹی بڑی ضرورتوں کے لیے حیدرآباد کی طرف نظر کرتے ہیں، لیکن آج کا جو عالیشان پروگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ چاہے لوگو ڈیزائننگ سے لے کر ہو یا پبلسٹی کے حد تک، ہم نے حیدرآباد کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھی، جسے ہم نے یہ ثابت کرنا مقصد تھا کہ حیدرآبادی ہمیں سب کچھ نہیں ہے، ہم بنانے والے ہیں۔ اگر ہم بنانا چاہیں تو حیدرآبادی نہیں، حیدرآباد کے کئی شہر ہم اپنے وجود میں لا سکتے ہیں۔ آج یہاں اتنے دانشور، شاعر، مفکر، سیاسی رہنما اور حاضرین کا جمع ہونا اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ ہم سے حیدرآباد بھلے ہی چھوٹ جائے، لیکن حیدرآباد کے مرکز کے متبادل کے طور پر ہم نے کڑپا کو یا علاقہ رائل سیما کو ہم نے اردو کا مرکز بنا لیا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب ہم شہر کڑپا کو اردو زبان و ادب کی ترقی کے لیے حیدرآباد کا متبادل تصور کریں۔ حضرات اکرام، جیسے آپ نے اشتہاروں میں دیکھا ہوگا کہ آج کے ہمارے معزز مہمان خصوصی چیف گیسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، ہم نے وزیر اقلیتی بہبود کو ہم نے بلایا تھا۔ حاضرین اکرام، ہم اس بھارت دیش کے واسی ہیں جہاں پر شری رام جی نے جب حکومت کو چھوڑ دیا تو ان کے تخت پر بھرت جی نے نہیں بیٹھا۔ شری رام جی نے جب حکومت کو چھوڑ دیا، تخت کو چھوڑ دیا، تو بھرت جی نے وہاں نہیں بیٹھا، بلکہ شری رام جی کی جوتیوں کو وہاں رکھ کر حکومت چلاتے رہے۔ آج ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ شاید ہماری یہ کوتاہ خدی ہے کہ ہماری آواز حکومت وقت تک نہیں پہنچ پائی،
یا حکومت وقت نے ہمیں اس قابل نہیں سمجھا، قابل اعتنا نہیں سمجھا کہ وہ ہماری آواز کو سنے. پتہ نہیں ہمارا خط اتنا گھٹ گیا ہے کہ ہم ان کو نظر نہیں آ رہے ہیں، یا ہماری آواز اتنی نیچی ہو گئی ہے کہ ہماری آواز ان کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی ہے. ورنہ ایک ایسا مذاق کہ ہم پہ ایک ایسا کاری زخم لگا کہ ایک جس کو اردو زبان و ادب والے ہمارے صوبے آندھرا پردیش میں جسے ہم ماں کا درجہ دیتے تھے، شہر حیدرآباد ہم سے چھوٹ گیا. یہ زخم ہم سے ابھی منتقل ہی نہیں ہونے پایا تھا کہ ایک اور کاری زخم حکومت وقت نے ہم پر یہ لگایا کہ آنے کا وعدہ کیا اور وہ یہاں موجود نہیں رہے. آنے کا وعدہ انہوں نے کیا، ہم یہاں موجود نہیں رہے. بھلے وہ جتنے بھی وجوہات کیوں نہ ہوں، کم از کم کچھ دنوں کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے ہی وہ ہمارے ساتھ اپنا وقت گزار سکتے تھے. یہ تو تبھی ہو سکتا تھا جب وہ ہمیں اپنا سمجھتے تھے. ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں. ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں. حضرات اکرام، ایک ایسے ہندوستان کے ملک میں، ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، ایک ایسے بھارت دیش میں ہم رہتے ہیں جو 2000 سال سے زیادہ کی تاریخ رکھتی ہے. اسی تاریخ کی تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے میں یہ چاہوں گا کہ چیف گیسٹ جو مہمان خصوصی ہمارے یہاں موجود نہیں ہیں، ہم ان کی مختص کی ہوئی نشست کو خالی ہی رکھیں گے. ان کی مختص کی ہوئی نشست کو ہم خالی ہی رکھیں گے جب تک حکومت وقت میں ہو یا ہمارے محترم مائنارٹی ویلفیئر منسٹر صاحب کے دل میں ہو. ہمارے تعلق سے اگر محبت پیدا ہو جائے، چاہے وہ کچھ دنوں کے بعد ہو، چاہے کچھ ہفتوں کے بعد ہو، چاہے کچھ مہینوں کے بعد ہو، جب بھی وہ آئیں ان کے لیے یہ نشست خالی رہے گی. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آج کا زخم اتنا تیز ہے ہمارا کہ ہم پرانے زخموں کو منتقل بھی نہیں کر پائے تھے کہ ایک اور کاری زخم لگا. اور زخم کس نے لگایا؟ جس کو ہم نے اپنا سمجھا تھا. زخم کس نے لگایا؟ جس نے ہمیں اپنا سمجھا تھا. انہیں ہم نے اپنا سمجھا، اسی لیے ہم خود ان کے گھر گئے. صبح 12 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک انتظار میں رہے. جتنے گھنٹے ہم نے انتظار میں گزارے، شاید ہو سکتا تھا کہ اس 8 گھنٹے کے وقفے کے دوران میں ایک اور مشاعرہ بھی ہم منعقد کر پاتے، ایک ادبی نشست منعقد کر پاتے، کئی مفکروں سے ہمارے تبادلہ خیال ہو پاتا. لیکن ہم صرف اور صرف یہی ہمارا منشا رہا ہے کہ ہم اپنی آواز کو مائنارٹی ویلفیئر منسٹر صاحب تک پہنچائیں، ان کے ذریعے سے حکومت وقت تک پہنچائیں، ہمارے مسائل کو سامنے رکھیں، اردو والوں کے مسائل کو سامنے رکھیں، اردو کے درپیش مسائل کو سامنے رکھیں. کم از کم یہ تو ہو کہ جب ہم علاقۂ سیما آندھرا والے جب یکجہت ہو جائیں تو کم از کم کہیں نہ کہیں ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا مرکز جو ملے گا جو اردو زبان و ادب کی ترقی کے لیے گامزن ہوگا، جو اردو زبان و ادب کی ترقی کا علم بردار ثابت ہوگا. میں ایک بار پھر کہنا چاہوں گا کہ وہ نشست جو محترم منسٹر صاحب کے لیے جو وقف کی گئی تھی، وہ نشست ایسے ہی رکھی جا رہی ہے. اور اس